بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے سارے۔ گفتگو مفطرات روزہ میں سے الاکل و شرب، کھانے پینے پہ جاری تھی، اور یہ بات واضح ہوئی کہ کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ گلے سے نیچے، حلق سے نیچے کوئی چیز اتر جائے، چاہے عام طور پہ وہ چیز کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو، اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی کچھ تطبیقات ہیں جس کو جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تطبیق جسے وساق کہتے ہیں، لعاب دہن کہتے ہیں، کہ جو انسان کے منہ کے اندر ایک پانی موجود ہے، تھوک، اس کا ترجمہ تھوک کریں گے، اگر وہ منہ کے اندر انسان جمع کرتا ہے اور اسے نگلتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ تھوک کو نگلنا کہتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ تو جواب کیا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نیچرل کے ساتھ ہے اور اس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہوتی ہے کہ تھوک کو اس نے نہیں نگلا، بلکہ اسے ڈکار آیا، اور ڈکار آنے کی وجہ سے لعاب دہن کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہ نئی چیز لعاب دہن نہیں تھے، بلکہ وہ گلے سے نیچے سے کیا ہے؟ اوپر آئی ہے۔ اب وہ چیز خوراک وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، فقط مرچیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا ہے؟ کھٹا پانی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیز آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو نئی چیز آ گئی ہے منہ کے اندر، تو اس کو جو ہے وہ نکلنا جائز نہیں ہے، تو لہذا اس ڈکار آنے کے بعد اس کھٹے پن کو کیا ہے؟ تھوکنا ضروری ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ آپ کے لیے میں واضح کرتا چلوں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں، جب اہل بیت علیہ السلام نے روزے کی علت اور فلسفہ بیان فرمانا شروع کیا، تو اس میں سے علم الجوع والعطش کا کیا ذکر میں ملتا ہے؟ لِيَعْرِفُوا عَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ، کہ تاکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کے درد کو محسوس کرے، اور بھوک اور پیاس کے درد کو وہی روزہ دار محسوس کر سکتا ہے کہ جو سحری میں ہاتھ کیا ہے؟ ہلکا رکھے، ٹھیک ہے۔ تو جو سحری میں ہاتھ ہلکا نہیں رکھتا، اور جب تک جو ہے وہ اس کے گلے تک چیز فل نہ ہو جائے، تھوڑی سی جگہ خالی اس نے نہیں چھوڑنی ہوتی، اتنا وہ بھر لیتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جو روزے کا یہ مقصد اور فلسفہ ہے کہ انسان خالق کی محبت میں، محبوب کی محبت میں درد کو سہے گا، پیاس اور بھوک کے درد کو محسوس کرے گا، پھر وہ اس شرف سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ سب سے یہی التماس ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سحری پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، اور اسی طریقے سے افطاری کے اوپر بھی ہاتھ ہلکا رکھیں، اور ان مومنین میں سے بن جائیں کہ جو مومنین اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، بھوک کی حالت میں رہنے والے ہوتے ہیں، تاکہ جب ان کی اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے تو ان کا پیٹ بھوکا ہو اور وہ پیاسے ہوں، کیونکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ جتنا ہو سکے تم کوشش کرو کہ پیٹ کو فل کر کے نہ رکھو، ٹھیک ہے، بھوکے رہو، تاکہ موت جو ہے وہ اس حالت میں آئے کہ پیٹ تمہارا بھرا ہوا نہ ہو۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے، ہم سب کو اس پریکٹس سے گزرنا ہے، اور اپنے آپ کو جو اہل بیت کے قریبی صحابی اور مومن تھے ان کے درجے پہ پہنچانا ہے۔ تو چونکہ مدارس میں ہم جب ہوتے ہیں تو اس وقت چونکہ دسترخوان پہ مقابلے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم روزے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کریں یا اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا عادی بنائیں، تو اس چیز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس نقطے کی طرف کیا توجہ رہے۔ تو چونکہ اس نقطے کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے تجشع اور ڈکار کے مسائل بنتے ہیں، اور ڈکار کے مسائل میں پھر اندر والی چیزیں منہ کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ انسان کا باطل ہو سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو نکل لے اور باہر نہ تھوکے۔ تو باہر تھوکنا ضروری ہے، چاہے انسان نماز کے اندر ہی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر ہے تو یہ ایک اس کی ضرورت شرعی بن جاتی ہے، ضرورت عرفی بن جاتی ہے کہ اس نے مسجد کو خراب بھی نہیں کرنا، یا جس جگہ پہ نماز پڑھا اس سے بھی اس نے خراب نہیں کرنا، اپنے کپڑے بھی اس نے خراب نہیں کرنا، تو اس کے لیے وہ نماز توڑ سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے نماز توڑنا تاکہ اپنے آپ کے روزے کو بچائے، اور جو ڈکار کی وجہ سے چیزیں آ چکی ہیں منہ کے اندر اسے باہر جو ہے وہ نکالے، دوبارہ گلے سے نیچے نہ لے کر جائے۔ تو لعاب دہن جو ہے وہ نگل سکتے ہیں، اسے مشکل نہیں ہے، لیکن ڈکار کی وجہ سے جو پانی وغیرہ آئے گا، جو کوئی چیز آئے گی، اس سے نہیں نکل سکتے۔
پھر ایک اور بحث ہوتی ہے کہ اگر ڈکار نہیں ہے بلکہ نزلہ زکام کی وجہ سے جو بلغم ہے وہ بلغم اگر گلے سے اوپر آ گیا اور منہ کے اندر آ گیا تو کیا اس کو نگل سکتے ہیں یا نہیں نگل سکتے؟ تو اس میں قاعدہ اولی تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں ایک صحیح و سند روایت ہے جس کے اوپر کچھ فقہا نے فتویٰ دیا، انہی میں سے سید ساری دامت اللہ علیہ بھی ہیں، کہ وہ خصوصی روایت ہے کہ اگر روزہ دار بلغم کو نگلتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ناک کی وجہ سے بلغم اوپر کھینچنا یا بلغم آ رہا ہے منہ کے اندر اسے اندر لے جانا، اس سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہوتی ہے کہ اگر آنکھ اور کان اور ناک تین چیزیں ہیں، تینوں میں جو ہے وہ اگر کوئی قطرے ڈالے جائیں تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو اس کا تعلق بھی اسی باب سے ہے کہ کیا گلے سے نیچے کوئی چیز اترے گی یا نہیں اترے گی، چونکہ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے کہ جو ناک اور گلے کا رستہ ہے یہ ایک ہے، تو لہٰذا اگر ناک میں انسان کوئی چیز ڈالتا ہے اور وہ گلے سے نیچے چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کان میں ڈالتا ہے تو کیا وہ چیز گلے سے نیچے جا سکتی ہے؟ میڈیکلی طور پہ وہ چیز گلے سے نیچے نہیں جا سکتی، کیونکہ کان کا آگے جو پردہ ہے یہ رکاوٹ بنے گا اور وہ اس چیز کو گلے تک نہیں جانے دے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے فقہا کیا لکھتے ہیں کہ اگر کان میں آپ قطرے ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے روزہ باطل ہونے کا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کان میں قطرے ڈالنے کی وجہ سے کسی کو وہ جو حساس رگیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ٹیسٹ کیا منہ میں محسوس ہو سکتا ہے، کہ جو ایک کڑوی دوائی ڈالی گئی ہے اس کا ایک ٹیسٹ سا محسوس ہو سکتا ہے گلے میں، لیکن یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا کہ وہ جو دوائی ہے وہ گلے میں آ چکی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ دوائی گلے میں آ چکی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس سے میڈیکل طور پہ چیک اپ کرانا چاہیے کہ اندر سے کہاں سے رستے بنے ہوئے ہیں کہ کان والے رستے جو ہے وہ گلے تک جا چکے ہیں۔ بہرحال یہ آپ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ پہ بھی سرچ کریں کہ کیا کان کا رستہ جو ہے وہ گلے تک جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے فقہا جو آنکھ میں قطرہ ڈالنے کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ آنکھ میں قطرہ ڈالیں گے تو وہ بھی گلے کے اوپر نہیں جاتا، ہاں ٹیسٹ اس کا جا سکتا ہے، تو ٹیسٹ کا مشکل نہیں رہتا، اصل چیز وہ جو مادہ ہے کہ وہ مادہ ٹرانسفر ہو کے نہ چلا جائے۔ تو اس میں ابھی میں چیٹ جی پی ٹی کو دیکھ رہا تھا تو اس کے مطابق جو ہے وہ جو آنکھ کا اور ناک کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے کہ آنکھ کے اندر سے ایک نالی ہے جو ناک میں جاتی ہے، تو اس نے یوں کہا کہ قطرہ جو ہے نا اگر پہلے آنکھ میں ڈالیں تو آنکھ والا قطرہ اگر ناک میں آ جائے تو ناک سے جو ہے وہ پھر کیا ہے ادھر جا سکتا ہے، لیکن چونکہ فلائٹ جو ہے وہ اس طرح کی کنیکٹنگ والی نہیں ملتی قطرے کو کہ پہلے جو ہے وہ ناک کی طرف چلا جائے آنکھ والا پھر ناک سے جو ہے وہ گلے میں جائے، تو اگر بہرحال اگر وہ کنیکٹنگ والی فلائٹ لے لیتا ہے اس طریقے سے، ایک سیدھی فلائٹ اسے نہیں مل رہی تھی تو پھر ہو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ پھر بعید ہے۔ اب کیسے ہوگا کہ ناک والا جو ہے وہ پہلے نہیں آنکھ والا قطرہ پہلے کہاں پہ ہے؟ ناک میں ہے، پھر ناک کے رستے سے جو گلے کی طرف جا رہا ہے وہاں سے پھر کیا گلے کے اوپر چلا جائے۔ تو لہٰذا آنکھ اور ناک کے متعلق فقہا یہی کہتے ہیں کہ آنکھ اور ناک میں جو قطرہ ڈالا جائے گا چونکہ اس نے گلے میں جانا ہی نہیں ہے اور گلے کے رستے سے نیچے نہیں جانا، تو اکل و شرب کا جو ہے یہ مصداق نہیں بنے گا کھانے پینے کا۔ ناک اور اچھا غلط کہہ رہا ہوں، ہاں معذرت، آنکھ اور کان، ہاں آنکھ اور کان۔ وہ اتنے زیادہ میسج آ رہے ہیں کہ سوال جو ایک کو میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر آپ اپنے وطن میں جاتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ نماز قصر ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو میں اس نے بعد میسج بھیجا، میں کیا ابھی وطن میں تو پوری پڑھنی ہوتی ہے صاحب کیوں کہہ رہے کیا سر؟ میں نے دوبارہ میسج آ کے اپنا سنا تو واقعاً غلط بیان کیا ہوا تھا، یعنی اس طرح سے سبقت لسانی ہو رہی ہے۔ بہر اللہ بچائے ہم کو اس چیز سے، تو یہی سبقت لسانی دوبارہ ہوگی تو انشاءاللہ متوجہ ہیں مومنین جو آن لائن بیٹھے ہیں ہمارے پاس کہ اگر جو ہے وہ کان اور آنکھ میں جو ہے وہ قطرے ڈالے جائیں تو چونکہ کان اور آنکھ کا جو ڈائریکٹ رستہ ہے، جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ گلے تک نہیں جاتی، تو لہٰذا آنکھ اور کان کے قطرے میں کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے اس کا ذائقہ محسوس منہ میں ہونے لگ جائے، گلے میں ذائقہ کڑوا وغیرہ محسوس ہونے لگ جائے اس کے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ذائقے سے کوئی جنگ و لڑائی نہیں ہے۔ اصل لڑائی کیا ہے کہ وہ جو قطرے ڈالے گئے ہیں وہ گلے سے نیچے نہ اتریں۔ تو لہٰذا آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ بھی کان میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، تو آپ سیدھا جواب کیا دیں گے کہ ڈال سکتے ہیں، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ ناک کا لے کر آتا ہے کہ ناک میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، تو چونکہ ناک کا رستہ جو ہے وہ گلے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اس کی فلائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ پھر آپ وہی نسوار والا قانون دیں گے کہ اگر ناک میں قطرہ ڈالیں اور وہ آپ کے گلے سے نیچے نہ چلا جائے تو روزہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ گلے سے نیچے چلا جائے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ ناک میں کیا آ جائے گی؟ اگر مگر آ جائے گی، لیکن
ناک میں اگر مگر آ جائے گی لیکن آنکھ میں اور کان میں کیا ہے اگر مگر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ واضح؟ اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ ڈالی، انسان نے زخم کھلا ہوا تھا فرض کریں کہ اس زخم کے اندر ڈالی دوائی، اور زخم سے وہ دوائی کیا جسم کے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے، اب یہ حلق سے رستے سے نہیں جا رہی نا، حلق کے رستے کے علاوہ جو ہے وہ فقط ایک ہی مقام ہے جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، حقنہ میں، جو انیمیا کا مقام ہے، مقام میں جو دوبر ہے، وہاں سے اگر کوئی لیکوڈ ڈالا جائے جو پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی سوراخ لے لیں گلے کے علاوہ، اگر اس کے ذریعے سے پیٹ کے اندر کوئی چیز پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوگا۔ اسی کے اندر جو ہے یہ جو ہے سامنے والی جو شرمگاہ ہے، چاہے خاتون کی ہو یا مرد کی ہو، اس کے سوراخ سے اگر کوئی دوائی ڈالی جائے مریض کو اور وہ اس کے پیٹ میں چلی جائے تو اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جو دوبر والا سوراخ ہے اگر اس سے کوئی دوائی ڈالی جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے روزہ باطل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حلق ہو گیا اور دوبر کا جو سوراخ ہو گیا اس میں کیا ہے مشکل ہے، اس سے جو چیز کراس کر کے پیٹ میں جا رہی ہے تو وہ روزے کو کیا کرتی ہے باطل کرتی ہے، حلق والی اکل و شرب ہونے کی وجہ سے، اور دوبر والے سوراخ والی کس وجہ سے، کیونکہ انیما اور حقنہ کے اوپر کیا ہے نص موجود ہے، روایت موجود ہے کہ وہاں سے لیکوڈ کیا کوئی اندر جو ہے وہ انسان لے کر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے جس طرح اہل سنت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر استنجا کرتے ہیں تو دبا کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، کہیں پانی کا پریشر اندر نہ چلا جائے، نہیں وہ نہیں ہے، وہ جو حتیٰ کہ ایون جو بواسیر کی بیماری ہے اور اس کو دوائی لگانے کے لیے دی گئی ہے وہ بھی اس سے بھی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس سوراخ کو کراس کر کے اندر معدے تک گیا ایک چیز جائے گی، اس میں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو تو نہیں پتہ بیچاروں کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے استنجا کر رہے ہیں، واش روم میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کیا نام ہے پریشر والا پائپ رکھا ہوا ہے تو وہ ممکن ہے کہ اس سوراخ سے جو ہے نا اندر چلی جائے آپ کے پیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اتنے پریشر کہاں ہوتے ہیں اور اتنی نالیوں کے کیا سیٹ اپ ہے، یعنی یہ اس سے بہت ہی بعید بات ہے، اصلا یہاں پہ کوئی احتیاط والی بات بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ روایات ان کی طرف بھی ہیں ہماری طرف بھی ہیں کہ دوبر والے سوراخ سے اندر کوئی لیکوڈ والی چیز اگر معدے میں چلی جاتی ہے تو اس سے کیا ہے روزہ باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں احتیاطیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، حتیٰ کہ جو بندے قبض کے مریض ہوتے ہیں یا باقی کوئی ایشو ہے تو ان کی بھی وہ چیز پیٹ تک پہنچانے کے لیے کافی جو ہے وہ تگ و دو ہوتی ہے اور انجیکشن وغیرہ کوئی چیز یوز کی جاتی ہے، تب جا کے وہ مشکل سے کیا ہے پیٹ تک دوائی پہنچتی ہے اور وہ قبض کھلتی ہے اور یہ سارا کیا نظام چلتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پانی کا قطرہ لگ گیا یا پریشر لگ گیا تو سیدھی کیا چیز چلی جائے گی، تو گلے کا سوراخ اور ہے اور وہ سوراخ کیا اور ہے، دو میں کیا فرق ہے، اور ہمارے یہاں قیاس کیا ہے باطل ہے، الحمدللہ قیاس باطل ہے، تو اس وجہ سے ہمارے فقہا اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کریں گے۔ اچھا یہ چیز آپ کے لیے واضح ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے ایک اور بحث آتی ہے کہ چلیں آپ نے معدے میں کیا ایک چیز نہیں پہنچائی لیکن جو آپ کے جسم کی رگیں ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے کام وہی کیا کہ جو معدہ کام کرتا ہے، معدہ بھی کیا کرتا ہے وہ خون وغیرہ اور باقی چیزیں بنا کے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، تو آپ نے وہ چیز ڈائریکٹ کیا رگ کے اندر پہنچا دی، رگ کے اندر ہی آپ نے ڈرپ لگائی اور رگ کے اندر ہی آپ نے انجیکشن لگایا اور اس سے وہ چیز کیا پہنچ گئی اندر پہنچ گئی اور اس سے کیا جسم کو کیا ہے طاقت مل گئی، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو سید خویلہ رحمٰن، سید سستانی، آیت اللہ اسحاق فیاض یعنی نجف کے اکثر علماء وہ اسی بات کے اوپر ہیں کہ اس کو عرف میں اور معاشرے میں اکل و شرب نہیں کہا جاتا، اکل و شرب نہیں کہا جاتا، اور دوسرا یہ حلق کے رستے سے بھی چیز نہیں جا رہی، تیسرا کیا ہے یہ جو دوبر کا سوراخ تھا وہاں سے بھی نہیں جا رہی، تو یہ تو کوئی اور چیز ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی تو یہاں پہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے روزے کے باطل ہونے کا، اگرچہ نتیجہ وہی نکلا کہ ایک بندے کو بھوک اور پیاس ہی نہیں لگے گی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن فتویٰ اپنی مرضی سے کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ چیز روایت میں آئی نہیں ہے، اگرچہ ایک شبہ ہو سکتا ہے، شبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو لیکن روایت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ احتیاط کہہ سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ خامنائی کے فتاویٰ میں یا کچھ اور فتاویٰ میں احتیاط ہمیں ملتی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ نہ کریں، لیکن فتویٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو سید سستانی دامۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کیا ہے احتیاط کو واجب نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے، احتیاط مستحب کہی یا ڈرپ وغیرہ میں لیکن ضروری نہیں قرار دیا، تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انجیکشن اور ڈرپ لگوانے سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ انجیکشن اور ڈرپ طاقت کا ہو یا طاقت کا نہ ہو، چاہے اسے جو ہے وہ رگ میں لگایا جائے یا عضلات اور گوشت اور پٹھے وغیرہ میں لگایا جائے، کسی سے بھی کیا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیوں آپ کے ذہن میں قاعدہ کلیہ آ گیا کہ یہ اکل و شرب وغیرہ کا مصداق نہیں بنتا، ٹھیک ہو جی۔
اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بحث آتی ہے یہاں پہ کہ جیسے جو ہے وہ انہیلر کہتے ہیں، بخاخ کہتے ہیں، کہ جو دمے کے مریض ہیں یا سانس کا مسئلہ ہے تو وہ انہیلر کی دوائی کو یوز کرتے ہیں کہ جس کی گیسز بن کے جو ہے وہ انسان کے منہ میں جاتی ہیں اور اس سے وہ چیز انسان کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ گیسز کیا انسان کے اندر جا رہی ہیں، تو اب گیسز کو کھانا پینا یہ تو کھانے پینے کا مصداق نہیں ہوتا نا۔ ابھی ہم ہوا کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا خوری کہتے ہیں نا ہم کہ ہوا خوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجازاً کہہ دیتے ہیں، ہوا تو کھانا نہیں ہوتا۔ تو ہوا ابھی آپ کہیں کہ دیکھو جی روزے میں کھانے پینے کا منع تھا، آپ سارے لوگ تو ہوا کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ہوا کھانے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ ہم کہ ہوا کھانے کو کھانا پینا نہیں کہتے، جو اس کو کھانا کہہ بھی رہے ہیں وہ بھی مجازاً کہہ رہے ہیں، چلو جی ہوا کھا کے آتے ہیں، ہوا کھانے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ابھی گیس کہی ہے وہ بھی تو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے بھی کیا فقہاء نے کہا کہ اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گیسز تھی، کیونکہ ہوا کہاں پہ جاتی ہے، ہمارے معدے میں نہیں جا رہی، کہاں پہ جا رہی ہے، وہ پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خوراک کی نالی میں نہیں جا رہی، سانس کی نالی میں جا رہی ہے۔ تو گیسز کا آٹومیٹک سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے کہ جب منہ میں آپ گیس کو لے کر جائیں گے تو وہ معدے میں نہیں جائے گی، وہ جو نالی ہے نا سانس کی وہی اسے کیچ کر لے گی اور اپنی طرف کیا لے جائے گی۔ تو لہٰذا فقہاء نے یہاں پہ یوں کہہ دیا کہ اگر وہ جو گیسز آپ ڈال رہے ہیں اگر وہ معدے کی نالی میں چلی جائیں، ایک فرض محال ہے، ٹھیک ہے، کہ معدے کی نالی کہے کہ بھئی گیس جو آ رہی ہے میرا کیس ہے، ایسے میری طرف آنے دو، اگر یوں فرض کریں کسی کا معدہ جو ہے وہ دیوانہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یوں کیس بن سکتا ہے کہ وہ جو دوائی لی جا رہی ہے، پھیپھڑوں کے اوپر گیسز ڈالی جا رہی ہیں، وہ گیسز اور وہ جو باپ ہے وہ معدہ اپنے کو قبول کر لے، ٹھیک ہے، پھر اس سے باطل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کہیں کہ اس گیس کے فقط اس کی حیثیت گیسز کی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو اس سے بھی باطل نہیں ہوگا، کیونکہ گیسز کے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا کہ گیس کو آپ معدے میں لے جائیں، اس سے روزہ کیسے باطل ہوگا، وہ کھانے پینے کا مصداق نہیں بنے گا بالآخر۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی دوائی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوائی وغیرہ کے ذرات چلے گئے تو پھر اس سے کیا ایشو بن سکتا ہے، اس سے کیا ہوگا، روزہ باطل ہوگا۔ بہرحال یہ صفحہ نمبر اس کے اوپر آ جائیں، صفحہ نمبر 32 کے اوپر اس مسئلے کو ہم نص کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں کہ والبخاخ، کہ وہ بخاخ یعنی کہ انہیلر آپ اس کا ترجمہ کر دیں، یا باپ دینے والا جو آلہ ہے، یستخدمہ مرض الربو، کہ جس کو جو ہے وہ دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں، تو جواب کیا ہے کہ لا یضر بالصوم، کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اذا کانت المادہ، جب وہ مادہ التی یبثها، جس کو وہ پھینکتا ہے گیس بنا کے، تدخل المجرى التنفسی، وہ کس نالی میں جائے، تنفس سانس کی نالی میں جائے، دون مجرى الطعام والشراب، کھانے پینے کی نالی میں نہ جائے، تو وہ اگر جو مادہ ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کی نالی سے ہے ہی نہیں، وہ کہاں پہ جا رہی ہے، سانس کی نالی میں جا رہی ہے، تو سانس کی نالی میں جو چیز جاتی ہے اسے تو کھانا پینا کہتے ہی نہیں ہے، اور اسے حلق سے نیچے اتر کے اور معدے میں جانا اس کے اوپر یہ لفظ صدق نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے فقہاء جو ہے وہ اسے اپنے قیاس سے جو ہے وہ کبھی بھی اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہیلر وغیرہ یہ کیا مریض یوز کر سکے گا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ دھوئیں کے مصداق بھی نہیں ہے، دھوئیں کے آگے آئے گی بحث کہ دھواں جو سگریٹ والا ہوتا ہے اس کو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دھواں بھی تو معدے میں نہیں جا رہا، بھائی دھواں کہاں پہ جا رہا ہے، پھیپھڑوں میں جا رہا ہے نا، تو دھواں جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جا رہا تھا، روزہ باطل کہہ دیا۔ انہیلر کے جو باپ ہے یا وہ جو باپ لیتے ہیں ناک وغیرہ کھولنے کے لیے، وہ اگر ادھر جا رہی ہے جناب علی پھیپھڑوں میں، تو اس سے آپ نے کہہ دیا روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ دھوئیں کے متعلق تو جو ہے نا خاص ایک روایت آ گئی، نص آ گئی، گرد و غبار کے بارے میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہاں سے فقہاء نے استدلال کر لیا کہ گرد و غبار اور جو دھوئیں کے کیس ہے وہ ایک الگ کیس ہے، اس کا کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے، لہذا اس کی پر احتیاط واجب ہے یا فتویٰ ہے۔ لیکن یہ جو ابھی کیس آ رہا ہے نا، یہ نہ دھوئیں کا کیس ہے نہ ہی کھانے پینے کا کیس ہے، یہ ایک درمیان والی چیز ہے جسے باپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تو دونوں میں شمار نہیں ہوتا نہ کوئی اس کو دھواں کہتا ہے نہ کوئی اس کو گرد و غبار کہتا ہے، تاکہ دھوئیں اور گرد و غبار کے حکم میں چلی جائے۔ کھانا پینے میں کوئی اس کو نہیں کہتا کیونکہ اس کا تعلق ہی کیا ہے، سانس کی نالی سے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ فقہاء کیا کہیں گے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کرونا کے ایام میں جو سوال پوچھے گئے باپ کے جو سوالات تھے کہ جی بخارات لیتے ہیں، باپ لیتے ہیں، اس میں بھی یہی جواب آیا کہ اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ فقط ایک صورت لکھی ہے انہوں نے فرضی طور پہ کہ ہو سکتا ہے کسی کو پیش آ جائے کہ اگر وہ جو باپ ہے وہ آپ کے منہ کے اندر جائے اور وہاں پہ پانی میں کنورٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا منہ فرض کریں بڑا ہے یا کیا صورتحال ہے، یعنی وہ باپ کو روک لیتا ہے منہ کے اندر، اور وہ جو باپ ہے جس طرح یہ اڑتے نہیں ہیں بادلوں والی باپ پانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا، تو یہ باپ ادھر منہ کے اندر رکی، اس کو گرمائش ملی اور وہ قطرے کس میں کنورٹ ہو گئے، پانی میں۔
جیسے غسل خانے اور حمام میں بھاپ اٹھتی ہے تو وہ دیوار پہ لگ کے کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ قطروں میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا. تو ایسے ہی اگر وہ بھاپ منہ کے اندر جو منہ کی دیواریں ہیں ان کو لگ کے قطرے میں کنورٹ ہو اور قطرے میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر نیچے جائے گلے سے تو پھر تو یہ پانی کے قطرے ڈالنا ہو گیا نا. تو لہٰذا اس طرح کا ایک فرض لکھ دیا گیا کہ فرض کرو کسی کا یہ فرض پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی آپ فقیر نے فتویٰ دے دیا کہ جی باپ آپ لے سکتے ہیں. ان کا اچھا باپ میں لے سکتا ہوں. تو وہ بندہ بڑا ٹیکنیکل تھا, اس نے جو ہے باپ ساری لی منہ کے اندر جمع کرتا گیا, پورا منہ بھر لیا اس طرح کر کے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ 2-3 قطرے بن گئے, وہ نکل لیا, اس نے کہا جو کہ میں تو باپ لے رہا ہوں نا. تو فقیر نے پھر ایک اجازت وہاں پہ صورت لکھ دی کہ بھئی دیکھو اگر وہ باپ تم قطروں میں کنورٹ منہ میں کر لو گے اور پانی کی صورت میں لے جاؤ گے تو اس سے تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو لہٰذا اس طرح کی جو فنکاریاں نہیں کرنا چاہتے, سیدھے سیدھے رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے کیا حکم ہو بھی اگر باپ کو آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس سے کیا ایشو نہیں بنتا. اسی طریقے سے غسل خانے والی باپ ہو جائے گی. ایک اور فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ خواتین جو کھانا وغیرہ بناتی ہیں, یہ آج کل مرد بھی زیادہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے دیگچے کے اوپر سے جیسے وہ اٹھایا ڈھکن وغیرہ تو اس کی بھی کیا ایک باپ ہے, ٹھیک ہے, وہ باپ بھی جاتی ہے. تو اس باپ سے بھی کیا روزے کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. قاعدہ کلیہ وہی رہے گا کہ اسے منہ میں رکھ کے پانی میں کیا کنورٹ نہیں کرنا, سیدھا سیدھا باپ جا رہی ہے تو اس سے کیا کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ نہ یہ کھانے پینے میں آتا ہے اور نہ ہی کیا یہ دھوئیں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بحث ہوتی ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے بی پی اگر ہائی ہو گیا تو ان کو ایک گولی دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم زبان کے نیچے سے رکھ لو. اور اس گولی کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ گولی لعاب دہن میں مکس اپ نہیں ہوگی, بلکہ زبان کے نیچے ایک باریک رگیں لگی ہوئی ہیں. وہ رگیں کیا ہے اس گولی کے اندر سے وہ چیز لے لیں گی اور وہ لے کر اسے تمام کے جسم میں پھیلا دیں گی اور انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نارمل ہو جائے گا. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ المضغوطہ تحت لسان, یعنی وہ گولی جو زبان کے نیچے رکھنے کے لیے دی جاتی ہے. تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر وہی قانون آئے گا کہ اگر تو جو ہے یہ آپ نے زبان کے نیچے رکھی اور یہ حلق سے نیچے اس کے ذرات نہیں گئے, بلکہ اس گولی کو ایسے ڈیزائن کیا گیا, ایسے میڈیکل طور پہ بنایا گیا کہ یہ کیا کرے گی جی, اور اسی گولی کو جذب کر لے گی. اور کون سی چیز جذب کرے گی؟ جو زبان کے نیچے چھوٹی چھوٹی رگیں لگی ہوئی ہیں وہی اس کو جذب کر کے اندر ہی لے جائیں گی اپنا. لعاب دہن کے اندر تھوڑی بہت مکس ہو بھی جائے تو گلے تک نہیں پہنچے گی, ٹھیک ہے. لعاب تھوڑا سا اس میں بنے گا لیکن وہ سارا لعاب اس کو کھینچ کون لیں گی؟ زبان کے نیچے والی رگیں کھینچ لیں گی سارے کا سارا. تو پھر اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا. لہذا کسی کا روزے کی حالت میں بلڈ پریشر جو ہائی ہو جاتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر کا کیا علاج آپ کرتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ سارے کہتے ہیں یار روزے کی حالت میں چھوڑ دو اس کو, اس کے ساتھ یار پنگا نہ لو, ٹھیک ہے. یہ علاج ہوتا ہے, کچھ دے تو نہیں سکتے نا, کہتے ہیں روزے کی حالت میں آپ اپنا بچاؤ کرو, اس کے ساتھ کیا پنگا نہ لو ورنہ آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مزاج کے لیے ہے. تو روزے کی حالت میں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس کا ایک یہ علاج ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی گولی کو یوز کرے زبان کے نیچے رکھ کے کہ جو ادھر سے زبان کے اندر سے کیا ہے وہ چلی جائے گی, اس کا گلے کے نیچے اترنے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو اس سے بھی کیا روزہ صحیح ہو سکتا ہے. اب یہاں پر بھی آپ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ میں سرچ کریں کہ کیا وہ لعاب دہن مکس اپ ہو کے گلے سے نیچے جاتی ہے نہیں جاتی, تو ہمارا چیٹ جی پی ٹی کیا ہے امکانات اس کے فقط رکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میڈیکلی طور پہ ایسا ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے کیا نہیں جاتے. تو بہرحال اس کی جو تحقیق و تشخیص ہے وہ مکلف کی اپنی ہوگی. اگر اس سے یہ محسوس ہو کہ لعاب دہن میں مکس اپ ہو کے گلے سے نیچے کوئی چیز جا رہی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح کی گولی بلڈ پریشر کو کم کرنے والی زبان کے نیچے نہیں رکھ سکے گا. واضح ہے جی؟ اچھا یہ ہو گیا. اس کے یہ پہلے دو ہو گیا الاکل و شرب. تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ جماع ہے. اور چوتھا کیا ہے جی؟ استمناء ہے. تو ان سے بھی کیا روزہ باطل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ استمناء میں جو ہے وہ منی خارج ہوتی ہے, تو احتلام میں بھی کیا ہوتی ہے؟ منی خارج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مجھے روایت یاد پڑتی ہے کہ راوی نے آ کے سوال پوچھا تھا کہ استمناء سے جو ہے وہ روزہ باطل ہوتا ہے, احتلام سے نہیں ہوتا. جماع سے باطل ہوتا ہے, احتلام سے نہیں ہوتا. استمناء کی اس نے بات کی تھی. تو یہ کیوں ہے بھائی؟ دونوں جگہ پہ منی نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو امام نے کہا تھا کہ احتلام میں تو اس کی جو منی خارج ہو رہی ہے وہ خود خارج نہیں کر رہا بلکہ اس کی خارج کر دی گئی ہے. اس طرح کی روایات ہے کہ وہ اس کا اپنا فعل ہے ہی نہیں. وہ استمناء میں اس کا اپنا فعل ہے لیکن جو احتلام میں کیا ہے اس کا اپنا فعل ہے ہی نہیں کہ وہ خود کیا منی کو خارج کرے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے منی خارج ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر یہ بھی فقہا کہتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی
تو روکنا منی کو کیا ضروری نہیں ہے، وہ نکلنے والی تھی خود بخود، تو اسے کیا روکنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ نکل جائے تو نکل جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بس انسان اگر اپنے فعل سے منی کو خارج کرے گا حالت اختیار میں، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اپنے فعل سے منی کو خارج نہیں کرتا، خود بخود وہ خارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو سویا ہوا تھا، خود بخود خیالات آتے گئے اور کیا نظام بنتا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہے پھر مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر خود کوئی فعل وہ اپنا انجام دے رہا ہے، خود ایسے خیالات لے کر آ رہا ہے، ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس سے روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اگر منی کیا خارج ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جہاں پہ جو ہے زیر بحث آتا ہے، جو ہم نے ادھر نیت میں ڈسکس کیا تھا، کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی نیت کے اوپر پکا نہیں رہتا، درمیان میں کیا ہوتا ہے، تردد کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ روزہ رکھ تو بیٹھا ہوں، ابھی پورا کروں یا نہ کروں، تو جیسے یہ تردد آتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ روزہ گیا، اس کی کیا آ جائے گی، قضا اس کے اوپر آ جائے گی، لیکن امساک کر کے رجائے مطلوبیہ سے روزہ بھی مکمل کرنا ہوگا، لیکن بعد میں اس کی کیا رہے گی، قضا بھی اس کے اوپر رہے گی۔ یہی مسئلہ کس کا آتا ہے کہ ایک انسان نے جو ہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے افعال انجام دینا شروع کر دیے کہ جس سے جو ہے وہ منی نکلنے کے چانس بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا منی خارج نہ بھی ہو تو اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فقہا کیا کہتے ہیں کہ اگر تو وہ مطمئن تھا کہ اس فعل سے، مثلا شادی شدہ ہیں، بیوی کے قریب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اور دیگر حرکات شریفہ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ حرکات غیر شریفہ، ٹھیک ہے، تو حرکات غیر شریفہ یا حرکات شریفہ کو انجام دینے والے اگر مطمئن ہیں کس بات سے کہ منی خارج نہیں ہوگی، اور وہ اچانک خارج ہو جاتی ہے، تو پھر بھی ان کا روزہ کیا باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مطمئن تھے کہ منی خارج نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کنفیوژن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منی کیا خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، نئے شادی شدہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اگر کنفیوز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان حرکات شریفہ سے منی خارج ہو جائے، یا جو ہے وہ اسے پتہ ہے کہ منی خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگرچہ منی خارج نہ بھی ہو۔ کیوں؟ آپ کی منی خارج نہیں ہو، کیوں روزہ باطل ہوا؟ آپ کی اس لیے کہ وہ روزے کی نیت میں کیا کر بیٹھا، تردد پیدا کر بیٹھا۔ جب اسے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منی خارج ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ فعل وہ کیوں انجام دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ روزے کے اوپر باقی رہنے کا اس کا ارادہ ہی پکا نہیں ہے، ارادہ اس کا کچا ہو گیا نا، ارادہ متردد ہو گیا، ایسا فعل کیوں انجام دے رہا ہے جس میں سے ڈر لگا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے خارج ہو سکتا ہے خارج نہ ہو، تو اگر ہو سکتا ہے خارج ہو سکتا ہے خارج نہ ہو تو تردد میں آ گیا، جب وہ تردد میں آ گیا تو وہ نیت میں کیا آ جائے گا، تردد آ جائے گا، تو نیت میں تردد آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اگر منی خارج ہو جاتی ہے پھر بھی روزہ باطل، منی خارج نہیں ہوتی تو پھر بھی کیا ہے، روزہ باطل۔ اسی طریقے سے جو مطمئن ہے کہ منی خارج ہوگی لیکن اتفاقاً خارج نہیں ہوئی، تو اس کا بھی روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے کس میں جائیں گے، یا تو نیت کو انہوں نے ختم کر دیا روزے کی، یا روزے کی نیت کو پکا رکھنے میں کیا یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور درمیان میں اپنے ارادے کو کیا کر بیٹھے، کچا کر بیٹھے، اور ڈاماڈول ہو گئے کہ روزہ ہم کمپلیٹ کریں یا نہ کریں۔ روزہ کیا مطلب، مفطرات سے پرہیز کرنا نا، کیا ہم اس مفطر سے پرہیز کریں یا مفطر سے پرہیز نہ کریں، یہاں پہ وہ کنفیوز ہو گئے نا، تو جب مفطر کے ارتکاب کرنے اور نہ کرنے میں بندہ کنفیوز ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ روزے کی نیت میں یہ کنفیوز ہو گیا، اور جو بندہ روزے کی نیت میں کنفیوز ہو جائے اس کا بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اچھا، پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ تقیع ہے، قے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس قے کرنے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے اختیار سے قے کرے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ باطل ہوتا ہے۔ لیکن جو بغیر اختیار کے الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو ہے وہ اس میں مومنین کا بہت زیادہ اشتباہات رہتے ہیں، جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کیس کیا ہے ہمارے سامنے کہ خاتون کو یہ قے آتی ہے، حمل کے پہلے ایام چل رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ قے آتی ہے، تو اب جو خاتون کو قے آ رہی ہے وہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں آتی، وہ بغیر ارادے اور اختیار کے آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ خاتون نے کہا مجھے قے آتی ہے تو میرا روزہ باطل ہو گیا، تو لہٰذا وہ کھا پی رہی ہے کہ روزہ باطل ہو گیا۔ کیونکہ جی ہم نے فقہ میں کیا پڑھا ہے، قے آنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ابھی اگلی تفصیل نہیں پڑھی کہ اگر ایک بندہ قے کرے تو روزہ باطل ہوتا ہے۔ قے کرے کیا مطلب، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے قے کرے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کون سے بندے ہوتے ہیں جو ارادے اور اختیار سے قے کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ سحری کی، اور سحری کیا کر دی، اس کے معدے کے اندر کیا بن گئی، زہر بن گئی، کوئی ایسا فوڈ پوائزن کا ایشو ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ قے کرو،
کیسے کرو؟ انگلی جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر داخل کرو اور اس کو تھوڑا سا ہلاؤ تو فوراً کیا آ جائے گی؟ قے آ جائے گی۔ تو یہ جو اس نے طریقہ اپنایا ہے قے کرنے کا، اس سے اس کا کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے قے کرنا ضروری ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر یا علاج کی خاطر، تو یہ واجب اپنی جگہ، لیکن روزہ کیا ہے اس کا باطل ہو جائے گا، روزے کی کیا آ جائے گی؟ قضا اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو اپنی مرضی سے قے کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے قے کرنے کا بھی ایک فن چاہیے، ہر بندہ اس کا ماہر نہیں ہوتا، تو جو بندے اس کام کے ماہر ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ قے کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ قے کریں گے تو روزہ باطل ہوگا۔ لیکن جو اپنی مرضی سے قے نہیں کرتے، قے آ جاتی ہے، جیسے سفر میں گاڑی میں قے آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوگا، چاہے جسم میں جو کچھ معدے میں تھا سب کچھ نکل بھی جائے پھر بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کیا مسئلہ ہو گیا کہ معدے کے اندر کوئی چیز لے کر جانا اپنی مرضی اور اختیار سے وہ بھی روزے کو باطل کرتا ہے، اور جو لے گئے ہیں اسے اپنی مرضی سے نکال دینا اوپر والے رستے سے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ روزے کو باطل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنی سارے ملک۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مفطر سادس آتے ہیں ہمارے پاس، صفحہ نمبر 34 پہ آ جائیں جی۔ آج ہم نے کافی سپیڈ لگائی ہے، ابھی عبارت نہیں پڑھ رہے۔ مفطر سادس وہی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جیسے احتقان کہتے ہیں، حکنا لینا کہتے ہیں، کہ دوبر کے سوراخ سے کوئی لیکوڈ والی چیز کیا ڈالنا۔ تو اس میں شرط کیا ہوتی ہے کہ کس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ الاحتقان بالماء، مائع کسے کہتے ہیں؟ لیکوڈ چیز، ٹھیک ہے، جو لیکوڈ کی شکل میں ہے اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہوگا۔ جو لیکوڈ کی شکل میں نہیں ہے، اما الاحتقان بالجامد، لیکوڈ کی شکل میں نہیں ہے، جامد، جامد کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ التحامیل، تحامیل کی مثالیں دے رہے ہیں۔ تحامیل کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اچھا، تحامیل جو ہے وہ کیپسول ہوتے ہیں اتنے سے، جیسے گلیسرین کے بنے ہوتے ہیں، صابن کی طرح کے، ٹھیک ہے، خصوصاً جب بچے مریض ہوتے ہیں تو یہاں پہ میڈیکل والے کیا تحامیل دیتے ہیں۔ اب بچہ جب مریض ہوتا ہے تو وہ تحمیل دیتے ہیں، تو تحمیل کیا مطلب؟ وہ کیپسول نکال کے اس کے جو ہے وہ مقام دوبر کے اندر کیا رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا بخار اتر جاتا ہے، اسے تحمیل الحمہ کہتے ہیں، یعنی یہ عام چل رہے ہیں۔ تو بچوں کا جو علاج ہے، جو شادی شدہ بچوں والے ہو گئے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو عراق نجف میں کیا یہ چیز کامن چلتی ہے بچوں میں، بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن بچوں کا بخار اتارنے کے لیے یہ چیز کیا مفید چلتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ دوائی لیں یا انجیکشن لگائیں، وہ تحمیلات کا کیا ہے؟ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو تحمیلات کیا ہے؟ وہ مائع شکل میں نہیں ہوتی، وہ پانی کی طرح نہیں ہوتی، کوئی شراب اور سیرپ نہیں ہوتا، وہ گلیسرین کی طرح کیا ہے؟ صابن کی طرح، آپ صابن کی طرح کہہ دیں، صابن کی طرح کیا ہوتی ہے، اور صابن کی طرح جب اسے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بخار اتر جاتا ہے۔ تو صابن کی طرح کی کوئی جامد چیز اگر اندر لے کر جاتے ہیں اور وہ اسی جامد شکل میں رہتی ہے، پانی نہیں بنتی، تو اس سے بھی کیا ہے؟ اس مریض کا جو ہے روزہ کیا باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی والی شکل میں بن جاتی ہے اندر، شروع میں تو تھوڑی کیا ہے جمی ہوئی ہے، لیکن اندر جائے گی تو وہ سوراخ کے اندر جاتی ہے کیا پانی میں چینج ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ عام طور پہ جو پیش آتا ہے وہ اس طرح سے پیش آتا ہے، جو مومن سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ مسئلہ قبض کا بن گیا، روزے کی حالت میں کیا ہے؟ قبض کا ایشو بن جاتا ہے، زیادہ بن گیا، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، گیسز بن رہی ہیں، تو اس میں پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آخری علاج کیا ہے؟ اس کا حکنے کا علاج ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ مقام دوبر سے انجیکشن وغیرہ کوئی چیز ڈال کے لیکوڈ کے اندر بھیجنا پڑے گا معدے تک، وہ ساری چیز کو نرم کرے گا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مسئلہ کیا حل ہوگا۔ اب اس کی یہ مجبوری بن گئی ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کرے گا چاہے مجبوری کے تحت کروا رہا ہے، اس سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکنا لینا، انیما لینا یا مقام دوبر سے کوئی لیکوڈ والی چیز اندر بھیجنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پیٹ کے اندر نہیں جا رہی، فقط وہ زخم ہے، وہاں پہ دانے ہیں، اس کو لگانے کے لیے کوئی دوائی لگائی گئی ہے، جیسے بواسیر کے مریض وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے کیا روزہ کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ اندر جو معدہ ہے، جوف ہے، اس تک کیا دوائی جائے، اگر وہ باہر والے سوراخ تک ہے یا اسی کے ارد گرد مقام یا اسی نالی کو کیا سیٹ کرنے کے لیے ہے، اس کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہے، پیٹ سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے؟ پھر روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اگر وہ دوبر کے سوراخ سے نہ ہو، اگلے سوراخ سے ہو، جس میں خاتون کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ دوائیاں وغیرہ علاج کی خاطر اسے اگلے سوراخ سے ڈالنی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے مرد کے بعض وقت مسائل بنتے ہیں کہ وہ جو اگلا سوراخ ہے اس کا جو آلے والا سوراخ ہے
تو وہاں سے اگر کوئی چیز معدے میں پہنچ جاتی ہے، معدے میں تو نہیں پہنچے گی، مثانے میں پہنچے گی، یا فرض کریں معدے میں پہنچ رہی ہے کسی طریقے سے، اب یہ بھی سرچ وغیرہ کر لیں کہ اس کی نالیاں کہاں کہاں سے جاتی ہیں، کدھر سے جاتی ہیں، تو بہرحال اس کی وجہ سے جو چیز اندر جاتی ہے اس سے کیا ہے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور میڈیکلی طور پہ ظاہری بات ہے اس کے ذریعے سے معدے تک چیز کیا ہے کم از کم نہیں جا رہی، اگر فرض کریں چلی بھی جاتی ہے مثانے کو کراس کر کے آگے کیا ہے معدے تک چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مفطر ہے جو ساتواں ہمارے پاس بنے گا، ساتواں، ٹھیک ہے، دوبارہ گنتی کر لیں پکی، پہلے دو کیا ہو گیا، الاکل و شرب، کھانا پینا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو گیا جی، جماع ہو گیا اور استمناء ہو گیا، چار ہو گئے، ٹھیک ہے جی، پانچواں کیا ہو گیا، تقیع، ٹھیک ہے، پانچ ہو گئی، چھٹی کیا چیز تھی، حکم لینا، یہ ہو گیا، اور ساتواں کیا ہے، الکذب علی اللہ او علی رسولہ او علی احد الائمۃ المعصومین، جھوٹ بولنا۔ اچھا، یہ جو جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے، اس میں جو شرط ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کے جو ہے وہ جھوٹ بولے، ٹھیک ہے جی، تو ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا جھوٹی ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمائی، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں جی صادق علیہ محمد نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ اسے اس بات کے سچا ہونے کا نہیں پتہ، وہ کنفیوز ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اہل بیت نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ نہ فرمایا ہو، پھر بھی وہ کیا کہہ دیتا ہے کہ جی امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے پیچھے سے آواز دی، ٹھیک ہے، حالانکہ کنفیوز تھا کہ پتہ نہیں آواز دی یا نہیں دی، ثابت تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ مصحف بڑا عمدہ ہے، میں پڑھوں گا تو صحیح کیا گریہ ہوگا، اس نے سیدھی نسبت کس کی طرف دے دی، امام حسین علیہ السلام کی طرف دے دی، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، کذب اور جھوٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کسی کے اوپر جھوٹ بولنے کے کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ پہلے آپ کے پاس ثابت ہو کہ اس نے یہ بات نہیں کی، پھر بھی آپ اس کی طرف نسبت دے دیں، دوسرا کیا ہے کہ ثابت نہ ہو اور کنفیوز ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کہی ہو سکتا ہے کہ نہ کہی ہو، اس کو بھی نسبت دے دینا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح جان بوجھ کے کوئی بھی مومن نہیں کرتا، کوئی بھی مومن جو عقیدے والا ہے، پکا مومن ہے، وہ جان بوجھ کے تو اہل بیت علیہ السلام تو کجا، وہ کسی ایک مومن کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا۔ اگر مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، تو میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ قبلہ صاحب یہ کہہ رہے تھے، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا، اس کو میں چینج کروں گا کہ سننا ہے کہ قبلہ صاحب یہ بات کر رہے تھے، یہ جو درمیان کو سننا ہے کہ قبلہ صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ اگر میں کنفیوز ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کنفیوز ہیں کہ تقی ہاشمی نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی، تو آپ نہیں کہیں گے کہ تقی ہاشمی نے یہ بات کہی ہے، یوں نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے سننا ہے کہ قبلہ صاحب آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کر کے کہیں گے نا، تو اس سے کیا ہے، آپ میرے اوپر جھوٹ نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جھوٹ کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بھی وہ بندہ کبھی نہیں جھوٹ بولتا جو مومن ہے، صحیح ہے، کہ اگر اسے ثابت نہیں ہے اہل بیت نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یا اسے کنفیوژن ہے، وہ نہیں بولے گا کبھی بھی۔ تو جو بندے بول رہے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جھوٹ ہے، بول رہے ہیں حقیقت میں بات ثابت نہیں ہے، لیکن وہ سچ سمجھ کے بول رہے ہیں، یعنی ان کے ہاں ذہن کیا بنا ہوا ہے، ان کے ہاں یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کتاب میں کوئی لکھی ہوئی بات آ گئی ہے نا، یا فیس بک کے اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے کہ قال امام صادق علیہ السلام، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے جی، یہ میرے مولا کی حدیث آ گئی، ٹھیک ہے، اگلے شک میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ شک تو ہم لوگوں کے ہیں نا کہ جی کس کتاب میں آئی، لکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، ممکن ہے مولا نے بات نہ کی ہو، یہ پڑھے لکھوں کی بات ہے نا۔ جو عام عوام ہے ساتھی بیچاری، وہ تو واٹس ایپ پہ کوئی حدیث بھیج دیں، کہتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے جی، میرے مولا کا فرمان ہے، تو جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے مولا کا فرمان ہے، تو وہ مولا کا فرمان سمجھ کے اسے سچ سمجھ کے کیا کہہ رہے ہیں، تو جو بات سچ سمجھ کے کہی جائے وہ جھوٹ بولنا کسی کے اوپر نہیں ہوتا، یا کم از کم جان بوجھ کے جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، تو جان بوجھ کے جھوٹ بولنا یہ نہیں ہوگا، جب یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا نہیں ہوگا تو لہٰذا ان کا روزہ کیا باطل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے مومنین کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے جو ذاکرین ہیں یا دیگر لوگ ہیں، جب وہ مجالس پڑھتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں، شہادت کی مثال مجالس ہیں یا فضائل کی مجالس ہیں، تو وہ نیچے کیا کہتے ہیں، نیچے کہتے ہیں جی یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہے، آپ کا روزہ باطل، ٹھیک ہے جی، یہ روایت تو کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کا روزہ باطل۔ حالانکہ وہ پڑھنے والا کیا ہے، اسے سچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یہ پڑھے لوگوں کا کیا ہے، یہ شعور والوں کی یہ بات ہے، وہ تو بیچارہ سادہ سا ہے، اس کے ذہن میں تو کیا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز آ جائے کم از کم وہ ثابت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں کہ حدیث پہ کتنا عرصہ پابندی رہی، کتنا ظلم رہا، کتنے رسول کی زندگی میں لوگوں نے جھوٹ بولے، یہ جو پکے پکے صحابی ہوتے ہیں، اچھے اچھے راوی ہوتے ہیں، ان کے کیا کردار رہے، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں مولا کا صحابی ہے جی، میرے مولا کا صحابی ہے، مولا کا صحابی ہے، بس
اسے نہیں پتہ کہ صحابیوں کے کیا کیا کردار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والے ہوں تو وہ صحابہ رسول کو کیا مقدس سمجھتے ہیں، ہمارے ہوں تو وہ امام کیا نا امام صادق علیہ السلام کے سارے صحابہ کو مقدس سمجھتے ہیں کہ جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ صحیح بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے محدثین کو وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی اس سے نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا جان بوجھ کے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، لیکن جو مطمئن ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا کا کلام ہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سچ سمجھ کے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اس کی تطبیقات لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سوال ہوگا کہ حدیث کساء پڑھنے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ حدیث کساء کی جو موجودہ عبارت ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک پورا واقعہ ہے، یہ تو ثابت ہے کہ واقعاً جو ہے وہ چادر کے نیچے اہل بیت علیہ السلام کو جمع کیا تھا، لیکن کیا یہی الفاظ تھے جو جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیے ہیں؟ اس طریقے سے جو سلام ہوا، یہ ہوا، پھر قرۃ عینی ثمرۃ فوادی، پھر آخر بالکل منوان یہی الفاظ سے یہ نہیں تھے۔ اس میں پھر ظاہری بات ہے سندوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، واقعے میں اختلاف ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یوں سلام کیا، جناب زہرا نے یوں سلام کا جواب دیا، وہ نسبت دے رہا ہے نا، تو کیا یہ چیز اس نے ثابت کی ہے روایات میں، سند کی بحث اس نے کی ہے، مکمل مطمئن ہے وہ؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں یہ ان کی مشکل ہے۔ ہم کیا کہ پتہ نہیں یہ والے الفاظ ثابت ہیں ثابت نہیں ہیں، سند میں اشکال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ عوام تو کیا، عوام تو مطمئن ہے، انہوں نے کہا بالکل جی یہ یہی الفاظ کے ہے، جی یہی الفاظ کے، یہ منوان یہی الفاظ سے جناب زہرا نے فرما دی تو بات ہی ختم ہوگی جی۔ آپ جناب زہرا کے قول پہ شک کرنے والے ہیں، معصوم کے قول پہ شک کرنے والے ہیں، مقصر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، وہ تو یوں سنا دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ جناب زہرا کے قول پہ شک نہیں کیا جا رہا، وہ جس کتاب والے نے لکھا ہے اس کی بات کے اوپر اس سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں صورتحال ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ جو عوام ہے وہ تو بچ جاتی ہیں، کیونکہ عوام سچ سمجھ کے کہتے ہیں۔ لیکن اگر عوام کو یہ بات پتہ چل جائے، پڑھے لکھے ہوں، اگر وہ شعور ان کے پاس آ جائے کہ کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو کے نہیں ہوتی، اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، مسئلہ کنفیوژن میں آ جائے گا۔ جب مسئلہ کنفیوژن میں آ جائے گا تو اب وہ کیا اسے نسبت نہیں دے سکتے، اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب زہرا نے یہ فرمایا، جناب مولا حسن علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، وہ یوں نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم علماء کیا کریں، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ کیونکہ علم رجال کو تو سارے ماہر ہیں نہیں کہ سندیں دیکھتے رہیں، مجالس بھی پڑھنی ہیں، درس بھی دینے ہیں، روایات بھی نقل کرنی ہے، تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کام خراب نہیں ہوا، آپ یوں نہ کہیں مجلس میں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ یوں کہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ امام نے فرمایا، روایات میں وارد ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا، یوں جملہ آپ کہہ دیں۔ محدثین نے لکھا کتب میں کہ امام نے فرمایا، یوں محدثین کے کھاتے میں ڈال دیں، روایت کے کھاتے میں ڈال دیں، راوی کے کھاتے میں ڈال دیں، تو بات کیا ہے آپ کی نکل جائے گی، اور کیا محاورہ بن جائے گا، دروغ بر گردن راوی والی بات ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ فقہاء اور علماء کو سنیں گے کہ وہ کبھی بھی مجالس عام پڑھتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کہتے جی میرے مولا امام صادق نے فرمایا، قال امام صادق، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہناک روایت عن زرارہ وفی روایت زرارہ قال امام صادق علیہ السلام، یوں کہتے ہیں، یا الروایت عن امام صادق علیہ السلام، وہ یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے جو واعظین ہیں خطبہ ان کو ہم تربیت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ عادت بنائیں، آپ مجلس میں یوں پڑھا کریں کہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے کہ امام نے یہ فرمایا، روایت کی جاتی ہے، تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نسبت تو نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قبلہ صاحب اس سے خطابت ہماری خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خطابت کب جڑتی ہے کہ اگر آپ یوں کہیں گے کہ مولا صادق نے فرمایا، پھر خطابت جڑتی ہے نا۔ آج جب کہتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے، روایت میں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا خطابت ہو رہی ہے بھائی؟ ہم نے کہا ہے آپ نے خطابت کو بچانا ہے یا روزے کو بچانا ہے، ایک فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر خطابت کو بچانا ہے تو پھر روزہ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور خطابت سے ہٹ کے بھی یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کی نسبت کوئی بندہ بھی جو شریف بندہ ہو کسی کی طرف نسبت نہیں دیتا، روزے سے ہٹ کے بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس بات کی عادت بنانی چاہیے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ روایت کی جاتی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جناب زہرا نے فرمایا، یوں کر کے جب حدیث کے ساتھ شروع کریں گے تو ہمارے لیے بھی کیا کوئی مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے بھی راوی کی گردن پہ ڈال دیا، روایت کے اوپر ڈال دیا۔ تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے کس کھاتے سے نکل جائے گا، کس کے کھاتے سے کیا ہے نکل جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ سوال کیا موجود ہے کہ وَإِذَا قَصَدَ الصِّدْقَ فَبَانَ كِذْبًا، کہ ایک بندے کی نیت کیا تھی، صدق کی تھی، وہ تو کہہ رہے کہ سچی بات ہے، مولا نے فرمایا ہے، فَبَانَ كِذْبًا، بعد میں کیا ظاہر ہو گیا کہ یہ جھوٹ تھی،
تو جواب کیا دیا؟ لا یبطل صومہ، اس کا روزہ کیا باطل نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔